نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا ہر اہل ایمان پر لازم ہے۔ حضرات گرامی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کسی بندے کے سینے میں ہوگا، عمل کی اگر کمی کوتاہی ہے تو اللہ پاک اس سے درگزر فرما لیتا ہے۔ مگر یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ جب کوئی شخص بے ادب ہوتا ہے، حضور کی ذات کا ادب اس کے سینے میں نہیں ہوتا، تو مت سمجھ لیں کہ وہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، گوشت کی نیکیاں ہیں، لیکن ایک ہی لمحے میں وہ نیکیاں غارت کر دی جاتی ہیں، ان نیکیوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے، ان اعمالوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، چونکہ اس بندے کے دل میں ادب مصطفیٰ نہیں ہے، حب مصطفیٰ نہیں ہے۔ حب مصطفیٰ نہ ہونا یہ بہت بڑا برا عمل ہے، چاہے جتنے ہی نیک عمل کرتا ہو، جتنے ہی اعمال صالحہ کرتا ہو، لیکن حضور کی بے ادبی اس کے سینے میں ہے، وہ شخص کبھی بھی ان اعمال کی نورانیت کو نہیں پا سکتا، ان کی تاثیر کو نہیں پا سکتا، ان کو فوائد و ثمرات کو نہیں پا سکتا، ان کے مقام و مرتبے کا حصول کا جو طمع تھا وہ نہیں پا سکتا۔ چونکہ اگر یہ شخص حضور کا ادب کرتا ہوتا، پھر نگاہ نبوت اس آدمی پر پڑتی، اب جب اس آدمی پر نگاہ نبوت پڑتی تو اس آدمی کے اعمال کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا، اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ چونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کی بخشش کا دار و مدار عمل پر نہیں ہے، بلکہ اس کی بخشش کا دار و مدار فضل پر ہے، اور فضل کس نے کرنا ہے؟ اللہ کی ذات نے کرنا ہے، اور اللہ کی ذات کس سے محبت کرتی ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ ہے، جس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا حکم ہے اور تقاضۂ ربوبیت یہ ہے کہ ہر شخص اللہ کے محبوب سے محبت کرے، اللہ کے محبوب سے پیار کرے، اللہ کے محبوب سے انس کرے، اللہ کے محبوب کی فرمودات پر عمل کرے، اللہ کے محبوب کے ہر حکم کی تابعداری کرے۔ اللہ کے محبوب کی تابعداری کرتے ہوئے یہ شخص جب زندگی بسر کرے گا، اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرے گا، تو یقیناً اس کے اعمال کا اجر و ثواب بھی اس کو ملے گا، اور اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی، اور فضل خدا اس کو بلا کر کہے گا، اے بندہ آ، تو ہی وہ تھا جو محبت مصطفیٰ میں مستغرق ہو کر عمل کرتا تھا، لہذا آ، تجھے اجر و ثواب کی نوید سنائی دی جاتی ہے۔ مگر ناظرین، وہ شخص جس نے حضور کی بے ادبی کی، حضور کا ادب نہیں کیا، آپ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی نہیں کی، حضور کی محبت کا دم نہیں بھرا، ایسا شخص جس کا یہ عمل ہے، جس کا یہ طریقہ ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے اجر و ثواب کی بجائے اس کی سزا ہے۔ ناظرین، یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کوئی شخص حضور کی بے ادبی کرنے والا ہے، اور جب حضور کے سامنے اس نے کوئی بے ادبی کا جملہ کہا ہے، یا حضور کے سامنے نہیں، آپ کی ظاہر حیات کے بعد بھی کوئی بے ادبی کا جملہ کہا ہے، تب بھی اس کو سزا ملتی ہے۔ آئیے مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دور رسالت ہے، محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کھانا تناول کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا اس بندے کو دیکھ کر کہ اے شخص، تو الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، حکم یہی ہے اور لازم یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، لہذا تم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ تو اس آدمی نے فوراً کہا کہ میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا۔ اب ذرا سنیے گا، حضور نے فرمایا تیرا سیدھا ہاتھ کبھی نہیں کام کرے گا، اس کے اندر کام کی صحت کبھی نہیں ہوگی۔ بس حضور کا یہ فرمانا تھا، زندگی بھر اس آدمی کا سیدھا ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا، پھر اس کے سیدھے ہاتھ نے کبھی کام نہیں کیا۔ یہ تھا حضور کی بے ادبی کی، گستاخی کی، اور گستاخی کرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا، زندگی میں کام نہ کر سکا۔ تو ناظرین گرامی، یہ سمجھنا ہوگا ہر عمل کے بعد ہمارے دل میں ادب مصطفیٰ ہونا چاہیے۔